پاکستان کے غیر سرکاری نجی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ صرف 20 سال پرانی ہے، لیکن ان 20 سالوں میں اس میڈیا نے پاکستانی معاشرے میں جو ہیجان برپا کیا ہے وہ شاید کئی 100 سالوں کی پریشانیوں، الجھنوں اور ناکامیوں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ آج سے 50 سال قبل پنجابی کے مشہور شاعر انور مسعود کی کتاب میلا اکھیاں دا شائع ہوئی تو اس وقت آزاد خود مختار پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات کا طوطی بولتا تھا۔ اس کتاب میں ان کی ایک مشہور نظم اخبار بھی ہے۔ اس نظم کے آخری 2 اشعار اخبارات کی سنسنی خیزی اور ہیجان انگیزی کے انسانی ذہن پر خوفناک اثرات کے بارے میں ہیں۔ ایڈے قہر سمیدیاں انور جیڑا خبراں ویکھے، آپے اپنیاں ہڈیاں بالے، آپے بہ کے سیکھے، میرے جیانا مورک کوئی پڑھیا لکھیا بندہ، دکھاں دی میں پنڈ خریدی پلیوں پیسے دے کے۔ جو کوئی اس قدر قہر والے دور کی خبریں پڑھتا ہے اس کی حالت ایسے ہی ہے جیسے کوئی خود اپنی ہڈیوں کو جلا کر آگ تاپتا ہے۔ میرے جیسا پڑھا لکھا جاہل اور بے وقوف بھی کون ہوگا جس نے خود پیسے دے کر دکھوں کی یہ پٹاری اخبار خریدی ہے۔ اس دور کے اخبارات کی خبریں، سکینڈلز، جھوٹ، بہتان، افترا پردازی اور منفی پروپیگنڈا صرف پڑھے لکھے لوگوں تک ہی محدود تھا، لیکن جدید الیکٹرانک میڈیائی انقلاب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گھروں کی لاؤنج میں جو سکرین پی ٹی وی نے سجا رکھی تھی اور جو مرنجا مرنج ڈرامے، شاندار موسیقی، مزاحیہ شو اور دیگر پروگرام پیش کر کے لوگوں کی شامیں پرسکون کیا کرتی تھی، اس پر ایک دم قبضہ کر لیا اور وہاں ایسے لوگوں کو لا بٹھایا جن کی گفتگو سے ایسے شعلے لپکتے تھے کہ جیسے ابھی یہ اسٹوڈیو میدان جنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ الیکٹرانک میڈیا کا ٹاک شو ایسا خوفناک کفریت ثابت ہوا جس نے اپنے آغاز ہی سے مقبول ڈرامہ، موسیقی، مزاحیہ شو، غرض کے سٹیج ڈرامہ تک کو آؤٹ کر دیا۔ عوام میں سیاسی لیڈروں کو براہ راست دیکھنے کی ایک پیاس موجود ہوتی ہے جسے وہ بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کر کے اور رات گئے تک ان کی تقریریں سن کر پوری کیا کرتے تھے۔ ٹی وی چینلوں کی بدولت اب یہ لیڈر انہیں اپنے گھر کی لاؤنج میں موجود چند انچ چوڑی سکرین پر نظر آنے لگے تھے۔ لوگوں کی اسی دسترس نے جہاں ٹی وی چینلوں کا کاروبار خوب چمکایا، وہاں چینل کی متعصب پالیسی، اینکروں کا ذاتی بغض اور ریٹنگ کی دوڑ نے ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ لوگ سکون کی نیند سے محروم ہوتے چلے گئے۔ پاکستان کی ٹی وی چینلوں کو اس 20 سالہ دور کا اگر کوئی امید گہرائی سے مطالعہ کرے تو اس محقق کو ایک انبار ایسی بے بنیاد خبروں کا ملے گا جو اچانک بریکنگ نیوز کے کھاتے میں پھیلا دی گئیں۔ ایسے بے شمار سکینڈل ملیں گے جنہیں وقتی ضرورت کے تحت اچھالا گیا اور لوگوں کی کردار کشی پر تو شاید دفتر کے دفتر لکھے جا سکیں۔ 20 سال سے یہ سب کچھ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام اپنے وطن اور اس کے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، اور اسی فکر میں غلطاں وہ اپنا تمام کاروبار چھوڑ کر اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ یہ سب دیکھ کر بے سکون ہو جائیں گے پھر بھی ٹاک شو دیکھتے ہیں، بریکنگ نیوز سنتے ہیں اور بے سروپا سکینڈلوں پر کچھ دیر کے لیے یقین بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے ان 20 سالوں کو اگر ایک محاورے میں سمیٹنا ہو تو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں اس کی ترجمانی کے لیے شاندار محاورے موجود ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں میکنگ ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، جس کا اردو زبان میں متبادل ہے رائی کا پہاڑ بنانا۔ الیکٹرانک میڈیا کے ان لاتعداد رائی کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ موجودہ فارن فنڈنگ کیس ہے جس کا فیصلہ 8 سال بعد الیکشن کمیشن نے بالآخر سنا دیا اور میڈیا کو پورے 8 سال مہیا کیے تاکہ وہ اس قوم کو سولی پر لٹکائے رکھے، لیکن آخر کار فیصلے کی حالت غالب کے اس شعر جیسی نکلی تھی۔ خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر یہ تماشا نہ ہوا۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور کسی حد تک پاکستان عوامی تحریک ایسی پارٹیاں ہیں جو اپنے لیے عوام سے براہ راست فنڈز وصول کرنے کا ایک نظام رکھتی ہیں اور باقاعدہ ان فنڈز کا حساب کتاب ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ورنہ گزشتہ 75 سالوں میں بڑی سے بڑی سیاسی پارٹی، خواہ قدیمی مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، نون لیگ، قاف لیگ ہو یا نیشنل عوامی پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام، کسی نے ان کو عوام سے فنڈز مانگتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر ایک کے اپنے ڈونرز ہیں جو ان پر سرمایہ نچھاور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر یہ تصور بھی عام ہے کہ چونکہ ان سیاسی پارٹیوں میں بڑے بڑے زمیندار اور سرمایہ دار ہوتے ہیں اس لیے انہیں چندہ اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تحریک انصاف چونکہ اپنے آغاز سے ہی زمینداروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے لیے ایک جاذب نظر پارٹی نہیں تھی، اس لیے اسے اپنے معاملات چلانے کے لیے براہ راست لوگوں سے چندہ مانگنا پڑا۔ اس طرح سے چندہ اکٹھا کرنے کا رواج پہلے صرف جماعت اسلامی کے ہاں تھا جو اعانت کے نام سے فنڈ اکٹھا کرتے تھے۔ ایم کیو ایم بھی کراچی شہر سے چندہ اکٹھا کرتی تھی، مگر نہ چندہ دینے والا فریاد کو نہ ہوتا
اور نہ ہی چندہ وصول کرنے والا شکریہ کے الفاظ بولنا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ بس شہر خاموشہ میں سب چلتا تھا۔ آج اگر تمام سیاسی پارٹیوں کو صرف ایک ہفتے کی مہلت دی جائے کہ تم اپنے قیام سے لے کر اب تک جمع ہونے والے چندے کا حساب لے کر آؤ، تو اس حکم کا حشر بھی بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا اس ملک کے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے احکامات کا ہوتا ہے، یا کسی لیڈر سے اس کے اثاثوں کی منی ٹریل مانگنے کا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اسے سیاسی پارٹیوں کی آزادی پر حملہ، جمہوریت کی بساط الٹنے کے مترادف اور آمرانہ اقدام قرار دے گا، اور ایسا کرنے میں سب سے پیش ٹی وی چینل والے ہوں گے جنہیں رائی سے پہاڑ بنانے کا فن خوب آتا ہے۔ اس قوم کی بدقسمتی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھنے والے تجزیہ نگار، سیاسی قائدین اور ان کی گفتگو کا راستہ متعین کرنے والے اینکر پرسن سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ انہیں قانون کی تمام مشگافیاں معلوم ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ماہرین قانون کو بھی بلاتے رہتے ہیں۔ ان تمام عظیم اذہان کو بخوبی علم تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 204 کے تحت صرف 2 اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اگر کسی پارٹی کو کسی غیر ملکی شخص نے فنڈز دیے ہیں تو وہ انہیں ضبط کر سکتا ہے، اور اگر مناسب خیال کرے تو عمران خان سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تھا سب قیاس آرائیاں اور دور کی کوڑیاں تھیں جنہیں ملا کر 8 سال ہیجان برپا کیا گیا۔ پوری قوم کو سولی پر لٹکا کر ریٹنگ حاصل کر کے اشتہارات کی آمدن حاصل کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے مایوس کن ہے جو سنسنی پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بظاہر مایوس فیصلے کے بعد بھی کچھ عظیم دانشور 1970 کی دہائی میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی بنیاد پر حکومت تحریک انصاف پر ویسے ہی سپریم کورٹ سے پابندی لگوائے گی جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1975 کو نیشنل عوامی پارٹی پر لگوائی تھی۔ ان عقل مندوں کو اندازہ نہیں کہ اس سے پہلے عراق کے سفارت خانے سے اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ اکبر بگٹی نے پاکستان توڑنے کا لندن پلان افشا کیا تھا اور پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا کر پابندی لگوائی گئی، جس کے نتیجے میں حیدرآباد بغاوت کیس بھی چلایا گیا تھا۔ خواہشات رکھنا جرم نہیں، لیکن ماہرین نفسیات ہر بڑی نفسیاتی بیماری کی ایک بنیادی وجہ بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے حقائق سے ماورا خواب دیکھنا، جن سے انسان میں وسوسے ڈیلیوژنز جنم لیتے ہیں، اور پھر یہ وسوسے خفقان، واہموں اور فریب نظر میں بدل جاتے ہیں۔ اس قوم کی بھی کیا قسمت ہے